کردار بتانے آئے، اسلام کی تصویر دکھانے آئے، زبان سے بھی اسلام سکھایا، اپنے کردار سے بھی اسلام سکھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسند اعلیٰ حضرت چشم روشن ورا علماء سنت حضرت علامہ امتیاز بغدادی صاحب قبلہ عرش مقدس۔ اپنے کردار سے بھی اسلام دیا، اپنی زبان سے بھی اسلام دیا۔ آؤ میرے عزیزو ذرا ذہن قریب کرو، آج آپ عرس کی محفل میں بیٹھے ہیں، ایک اللہ والے کے عرس کی تقریب کی محفل سجی ہے۔ درس عبرت ہے ان کی زندگیاں، انہوں نے حکومتیں چھوڑ دی، بادشاہتیں چھوڑ دی۔ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ حکومت چھوڑ کے آئے ہیں۔ ایک بادشاہ اپنے وقت کا بڑا بادشاہ مگر حکومت کو فقط اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی زندگیاں۔ آج ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج ہمیں فقط مال کی تمنا ہے، ہماری آرزو اتنی دولت حاصل ہو جائے، ہم نے یہ بھی فرق ختم کر دیا حلال اور حرام میں کیا فرق ہے، بھلا دیا ہم نے اس کو۔ حرام کی دولت بھی ملے تو مل جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی اچھی لگنے لگی، دنیا سے محبت ہو گئی، دنیا کی رنگینیاں اچھی لگنے لگی۔ مگر میرے عزیزو اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، قرآن پڑھو۔ پروردگار نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے خوشنما بنائی ہے۔ ہمارے لیے خوشنما نہیں بنائی گئی ہے، اللہ نے کفار کے لیے دنیا کو خوشنما بنایا۔ اسی لیے تو فرمایا گیا دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت۔ اے لوگوں دنیا کے اندر زندگی ایسے گزارو جیسے کہ قید خانے کے اندر ہیں ہم۔ جب کوئی قید میں ہوتا ہے، قیدی کا ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ یہ بریلی کی جیل زیادہ قریب، کبھی جا کر وزٹ کرنا، کسی قیدی سے ملاقات کرنا، اس سے حال چال معلوم کرنا، وہ بتائے گا کھانے کا وقت مقرر ہے، نہانے کا وقت مقرر ہے۔ قید خانے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے میرے لیے قید خانہ بنایا، تو قید خانے میں ہم اور آپ ہیں، یہاں آسانیاں تلاش نہ کرو، بلکہ اس فکر میں رہو اور اللہ سے یہ دعا کرو یا اللہ قید خانے میں ہیں، مشکلیں جتنی بھی ہیں قید خانے کی گوارا کر لیں گے، لیکن میرے پروردگار تجھ سے التجا ہے، جب ہمیں آزادی ملے، جب ہمیں رہائی ملے، یعنی ہم دنیا سے جائیں تو یا اللہ آزادی کے بعد میں جو ہماری زندگی ہے اس زندگی کو خوبصورت بنا دے، اس زندگی کو بہتر بنا دے، یا اللہ اس زندگی کو خوشنما بنا دے۔ خدا کی قسم ادھر کی تکلیفیں اٹھاؤ، ادھر کی زندگی کو خوشنما بناؤ۔ جیسے قیدی کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، ایسے ہی تمہارے میرے لیے وقت مقرر ہے۔ دنیا میں آئے ہو، اللہ نے وقتوں کی قید میں باندھ کے رکھا ہے۔ صبح کو اٹھو، اللہ
اللہ نے وقت مقرر کیا صبح کو اٹھو، اٹھنے کے بعد میں پہلے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو، نماز فجر ادا کر لو، پھر اس کے بعد میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ، اللہ سے بھیک مانگ لو، اپنے پروردگار سے مانگ لو، اور اللہ سے مانگنے کے بعد میں پھر نکل جاؤ روزی کی تلاش میں۔ تم نکلو گے، پروردگار قادر ہے، پروردگار خالق ہے، وہ تمہارا میرا خدا رازق ہے۔ تم ادھر اللہ کی بارگاہ میں لو لگا کر دعا کر کے نکلو گے، خدا کی قسم تم نکلو تو صحیح، پروردگار روزی عطا کرنے والا ہے، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، تیری جھولی تنگ پڑ جائے گی۔ رب کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دراؤں جمالو، حسینی کمیٹی، ان سے مقدر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آؤ چلو میں تمہیں اللہ والوں کی زندگی سنا۔ آج ہمیں بہترین بستر چاہیے، مخمل کا گدا چاہیے، گھر کے اندر بہترین صوفہ، بہترین بیڈ، ہر سکون کی چیز چاہیے۔ ایک بادشاہ کا ایک بہت ہی خوبصورت بستر، سنو دل سے سنو یہ بات، ایک بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا ہے تصور کرو، نرم و گداز بستر، بادشاہ کا بستر، اور بادشاہ کی خادمہ اس کو صاف کرنے آئی، نوکرانی ایک کمرے میں صفائی کر رہی ہے، بستر کو جھاڑ رہی ہے، اس نرم و گداز بستر کی صفائی کر رہی ہے۔ نوکرانی کو خیال آیا، کہتی ہے کہ یہ بستر ہے کتنا ملائم، کتنا نرم و نازک، اور کہتی ہے کہ میرا بستر ہے، مجھے کبھی ایسا بستر زندگی میں نہیں ملے گا۔ سوچنے لگی اس بستر پہ بادشاہ کو کتنی اچھی نیند آتی ہوگی۔ نوکرانی نے کیا کیا، خیال آیا چلو صفائی کرنے آئی ہوں، بادشاہ نہیں ہے، دیکھ کوئی نہیں رہا، ذرا سا کمر لگا کے دیکھوں، لیٹ کے دیکھوں، کیسا مزہ آتا ہے۔ ادھر دیکھو، ادھر بات بڑی لطیف بتا رہا ہوں۔ خیال آیا چلو ذرا کمر لگا کے دیکھوں، بڑا نرم و نازک ملائم بستر ہے، چلو بادشاہ نہیں دیکھ رہا، ذرا سا میں بھی لیٹ کے دیکھوں کیسی نیند آتی ہے۔ نوکرانی بستر پہ لیٹی، بادشاہ کے بستر پہ بڑا مزہ آیا، نرم و نازک ملائم بستر، لیٹی تو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، اور نیند آئی تو پھر ذرا سا اٹھنے میں بھی وقت لگ گیا۔ ادھر بادشاہ نے آ کر دیکھا نوکرانی کی یہ مجال بادشاہ کے بستر پہ، نوکرانی کی یہ جرت کے بادشاہ کے بستر پہ آ گئی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے جلاد کو بلایا اور حکم سنایا اس کے کوڑے لگائے جائیں، اس کو مارو۔ آ گئے جلاد، کوڑے مارنے لگے۔ نوکرانی کو جب مارا جا رہا تھا تکلیف تو ہو رہی تھی، مگر نوکرانی ہنسنے لگی۔ نوکرانی ہنسی تو بادشاہ حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا نوکرانی تجھے مار رہے ہیں پھر بھی ہنس رہی ہے، درد تو ہو رہا ہوگا؟ بولی درد تو ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جب درد ہو رہا ہے تو ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی بادشاہ ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے میں ذرا سی دیر تیرے بستر پہ سو گئی، مجھے اتنی مار پڑ رہی ہے، تو ساری عمر اسی بستر پہ سو رہا ہے، سوچ لے بادشاہ تجھے کتنی مار پڑے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو ذرا سی دیر کے لیے آئی تو سوتا ہی اس پہ ہے، دل کو لگ گئی بات، خیر کچھ نہیں، بادشاہ پھر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد
بعد میں چھت پہ کسی کی آواز آئی دوڑنے کی چلنے کی. بادشاہ نے دیکھی انہی کے محل کی چھت پہ کون ہے. دیکھا تو کچھ لوگ ہیں. معلوم کیا کون ہو بھائی کیا دیکھ رہے ہو. کہنے لگے بادشاہ ہمارے اونٹ کھو گئے اونٹ گم ہو گئے ان کو تلاش کر رہے. بادشاہ کہنے لگا کیسے عجیب لوگ ہو. اونٹ گم ہو گئے تو محل کی چھت پہ کیا ڈھونڈتے ہو. کھوئے ہوئے اونٹ محل کی چھت پر نہیں ملتے. اتنا سنا تو انہوں نے جواب دیا بادشاہ بات تو تو صحیح کہتا ہے کھوئے ہوئے اونٹ محل کی چھت پر نہیں ملتے مگر یہ بھی سن لے پروردگار بھی نرم و نازک بستر پہ محل کے اندر نہیں ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ بات یہ کہ سبحان اللہ. بات یہ کہ دل پر لگی. دو باتیں. بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا. دربار میں ایک قلندر آ گیا دربار میں. ایک دیوانہ آ گیا دربار میں. دیکھو میرے عزیزوں کون آیا. ایک قلندر ایک دیوانہ آیا. کیا بات ہے. اور قلندر کون ہوتے ہیں. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی میرے مولا علی کو. دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. زندہ باد زندہ باد. قلندر محل میں آیا. قلندر نے آ کر چاروں طرف دیکھا. دربار میں چاروں طرف ادھر ادھر نظر دوڑائی اور آ کر کہنے لگا بادشاہ یہ جو مسافر خانہ ہے یہ مجھے پسند نہیں آیا. نگریا والوں بادشاہ کا محل دربار لگا ہے. قلندر کہتا ہے یہ جو مسافر خانہ ہے نا مجھے پسند نہیں آیا. بادشاہ نے سنا تو کہنے لگا بھائی کون ہو تم. عجیب ہو میرے دربار کو مسافر خانہ بتا رہے ہو میرے محل کو مسافر خانہ بتا رہے ہو. بادشاہ کہنے لگا میرے دربار کو میرے محل کو دیکھتے نہیں کتنا عظیم الشان میرا محل ہے. کتنی قیمتی چیزیں محل کے اندر رکھی ہیں تم اسے مسافر خانہ بتا رہے ہو. اتنا سنا تو اللہ والے نے فرمایا آج آپ اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھے ہو عرس کی تقریب میں تو سنو سنو پیغام لے کے جاؤ. اللہ والوں نے کیا سکھایا اللہ والوں نے کیا دیا ہے. اللہ والے نے فرما دیا قلندر نے فرما دیا او بادشاہ یہ بتا اس محل کے اندر تجھ سے پہلے کون تھا. کہنے لگا مجھ سے پہلے تو میرا باپ تھا. کہا اس سے پہلے کون تھا. کہنے لگا اس سے پہلے میرا دادا تھا. کہا اس سے پہلے کون تھا. کہا اس سے پہلے میرا پردادا تھا. قلندر نے فرمایا سن لے تیرا پردادا تھا کچھ دن رہا چلا گیا. تیرا دادا آیا کچھ دن رہا چلا گیا. تیرا باپ آیا کچھ دن رہا چلا گیا. اے بادشاہ تو بھی کچھ دن رہے گا پھر تو بھی کوچ کر جائے گا چلا جائے گا. بادشاہ سے اللہ والے نے کہا اے بادشاہ یہ اگر مسافر خانہ نہ ہوتا تو تیرا باپ آج بھی اسی کے اندر ہوتا. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا کیا ہے. اب تیسری مرتبہ پھر ایسا موقع آیا کہ دل پہ بات لگی. بادشاہ تخت سے اتر گیا. بادشاہ نے اپنا تخت چھوڑ دیا. بادشاہ تخت سے اتر کے بولا اے وزیرو اے مشیرو یہ دربار تمہارے حوالے یہ تخت تمہارے حوالے. میں چلا کہا کدھر چلا. بادشاہ جاتے جاتے کہنے لگا کوئی بھی اس محل کو سنبھالو کوئی بھی اپنا لو. اب نہ مجھے محل چاہیے نہ مجھے یہ دربار چاہیے. اب تو مجھے مرضی پروردگار چاہیے. اب تو مجھے قرب پروردگار چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. بادشاہ نے محل
کا نام جب تاریخ میں آپ سنتے ہو پڑھتے ہو خدا کی قسم ایک عظیم اللہ والے پائے کے بزرگ نام ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ساری حکومت سلطنت بادشاہ سب چھوڑ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ اب زندگی لگا دی اللہ 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 کرنے لگے اب فقط اپنے مولا کو منانے میں لگ گئے رب کا قرب پانے میں لگ گئے اللہ اللہ میں ساری زندگی لگا دی اب فقط اللہ اللہ ادھر جو وزیر تھا وہ بادشاہ بن گیا ایک روز وزیر نکلا اپنے لشکر کے ساتھ ایک ندی کے کنارے سے گزرا اس نے کیا دیکھا حضرت ابراہیم بن ادہم بیٹھے ہیں دریا کے کنارے ایک سوئی ہاتھ میں ہے اپنا ٹاٹ کا پھٹا ہوا لباس اسی کو سوئی سے سی رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ والوں کو کہ یہ تو دیوانے لوگ ہیں انہیں کیا یاد رکھنا اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں چوتھا جب مصرع آپ سنو گے نا ہر شخص کی آواز آئے گی انشاءاللہ سب بولیں گے اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے واہ واہ سبحان اللہ ابھی مزہ نہیں آیا آئے گی آواز آپ کی چوتھے مصرع میں مجھے یقین ہے انشاءاللہ سب بولیں گے ہر آدمی کے امام صاحب کے ہمارے نقیب صاحب بہترین نقیب عمران رئیسی صاحب ماشاءاللہ جواب دیں گے مگر انہوں نے بڑے بڑے عمدہ اشعار سنائے اس شعر کو سن کر یہ بھی بولیں گے آپ بھی بولیں گے اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے ارے جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیثیت مسلک اعلی حملہ عرص مقدس سرکار کی آمد دلدار کی آمد ذرا اونچا بولو نعرہ حیدری یہ اللہ والوں کی شان ہے سوئی ہاتھ میں ہے ٹاٹ کا پھٹا لباس ہے گدڑی کے لال کو دیکھو اپنی گدڑی کو سی رہا ہے وزیر جو بادشاہ بن گیا لشکر کے ساتھ نکلا ہے وزیر نے آ کر دیکھا ہے بادشاہ کی حالت کو آ کر کہنے لگا بادشاہ محل آج بھی ہے تخت آج بھی ہے اے بادشاہ آ جاؤ آپ پھر سے شہنشاہ بن جاؤ پھر سے بادشاہت کو سنبھال لو آپ کی بادشاہت کو میں سنبھالے ٹہل رہا ہوں اے بادشاہ آ جائیے آپ سنبھال لیجئے اپنا عہدہ آپ سنبھال لیجئے اپنا منصب اتنا سنا تو اللہ والے نے فرمایا حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا اے وزیر تجھے بادشاہت مبارک مجھے یہ فقیری مبارک اس لیے کہ جو مزہ اس فقیری میں ہے وہ مزہ اس بادشاہت میں کبھی نہیں ملتا زندہ باد سبحان اللہ بادشاہت میں مزہ کبھی نہیں مل سکتا ہے وزیر کہنے لگا حضور یہ بادشاہت آپ نے مجھے دے دی یہ شان و شوکت سب آپ کی بادشاہ نے کہا اللہ کے ولی نے جنہوں نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں اچھا تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں ذرا سا توجہ سے سنو بہت لطف آئے گا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ آپ کے ہاتھ میں جو سوئی ہے آپ نے فرمایا تیرے پاس میں لشکر ہے فوج ہے تو بادشاہ بن گیا ہے تجھے اپنی طاقت کا بھی اندازہ ہے مگر دیکھ لے اللہ والے کی طاقت اللہ کے ولی کی طاقت کا بھی مظاہرہ کر لے آپ نے سوئی کو لیا دریا میں پھینک دیا اور ارشاد فرمایا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی دریا میں گری ہے ذرا اٹھا کے لاؤ اتنا
فرمانا تھا خدا کی قسم دریا کی ساری مچھلیاں نکل کے آئیں کوئی سونے کی سوئی منہ میں دبا کے لائی کوئی چاندی کی سوئی منہ میں دبا کے لائی اور ساری مچھلیوں نے وہ سوئیاں پیش کی لو یہ سوئی لے لو حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی سونے کی نہیں چاندی کی نہیں میری وہی لوہے کی سوئی مجھے چاہیے ان مچھلیوں کی رانی نکل کے آئی وہی آپ کی سوئی لے کر آئی اور لا کر سوئی پیش کر دی حضرت نے سوئی کو پکڑا اور پھر ارشاد فرمایا اے وزیر کل کے وزیر آج کے بادشاہ سن لے یہ حکومت جو دنیا کی ہے یہ انسانوں پہ ہوتی ہے فقط تو انسانوں پہ حکومت کرتا ہے اور اللہ کے ولی کائنات کی ہر شے پہ حکومت کرتے ہیں